اس دنیا میں آنے والے سب سے پہلے نبی ہمارے جد امجد ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اس دنیا میں بھیجا، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے فخر کونین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آپ علیہ السلام ختم المرسلین اور خاتم الانبیاء، اور یہ جو اسلامی مہینہ شروع ہوا ہے جسے ربیع الاول کا مہینہ کہا جاتا ہے، یہ اسلامی مہینہ بنی نوع انسانی کے لیے واقعتاً اور حقیقتاً نوید سحر لے کر طلوع ہوا، اور انسانوں کے لیے حقیقتاً یہ بہار کا مہینہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ رب ذوالجلال نے اس مبارک ہستی کو پیدا فرمایا جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو وجود نہ آتا۔ اس دنیا کے اندر جتنی خوبصورتیاں ہیں، اس کی جتنی رعنائیاں ہیں، جتنی بہاریں ہیں، جتنا زیب و آرائش ہے، اور جتنی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، انعامات ہیں، اس کی رحمتیں اور برکتیں ہیں، یہ سب کی سب فخر موجودات امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرہون منت ہے کہ آپ کے صدقے یہ سب ہمیں عطا کیا ہے، اور آپ علیہ السلام اس مبارک مہینے ربیع الاول کے اندر اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ آپ کی ولادت با سعادت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو یہ شرف و عظمت حاصل ہے کہ اس میں آقا علیہ السلام کا میلاد ہوا۔ میلاد کہتے ہیں پیدا ہونے، اور آپ علیہ السلام کا اس دنیا میں پیدا ہونا تھا کہ اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کے صدقے وہ انسانیت جو زمانے جاہلیت کے اندر جی رہی تھی اور گناہوں کی پستی میں غرقاب ہو چکی تھی، اور گناہوں کے اندھیرے اس پر چھا چکے تھے، وہ آپ علیہ السلام کی آمد کی وجہ سے وہ ظلمتیں نور کے اندر تبدیل ہو گئی۔ آقا علیہ السلام کا میلاد کا یہ مبارک مہینہ جسے ربیع الاول کہا جاتا ہے، یہ اپنے اندر اور بہت سے واقعات رکھتا ہے۔ صرف نبی علیہ السلام کا یہ یوم ولادت یا ماہ ولادت نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد ایک خوبصورت
امانت والی، شرافت والی اور دیانت والی زندگی گزارتے ہوئے 40 سال کی عمر کے ہوئے تو اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو نبوت کا تاج جو پہنایا 40 سال کی عمر میں، تو اس وقت بھی جو پہلی وحی جبرائیل امین لے کر آئے وہ اسی مبارک مہینے ربیع الاول کے اندر لے کر آئے۔ آپ بخاری اور مسلم اٹھا کر دیکھیں، سیرت ابن ہشام دیکھیں، اور اسی طریقہ سے کنز العمال کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ولادت کا مہینہ ربیع الاول ہے، اور جب مجھے نبوت سے سرفراز کیا گیا تو وہ مہینہ بھی یہی ربیع الاول کا مہینہ، اور پھر اس مہینے کو صرف یہی شرف حاصل نہیں بلکہ اس مہینے کی عظمت اور بھی زیادہ ہو گئی ایک اور واقعے سے، اور وہ یہ ہوا کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تعالی کی طرف سے نبوت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کا حکم لے کر نکلے اور لوگوں کو اللہ رب ذوالجلال کی طرف دعوت دی، لا الہ الا اللہ اور توحید کا سبق پڑھایا، تو وہی آپ کے سب اپنے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے کنبے قبیلے والے، آپ کی برادری والے، وہ سب آپ علیہ السلام کو امین اور صادق کہنے والے کہ جو آپ کے ایک اشارے پر آمنا وصدقنا کہتے تھے، اور آپ علیہ السلام کے کسی بھی قول اور کسی بھی حکم کو اپنے لیے فیصلہ آخر مانتے تھے، وہ سب کے سب مخالف ہوا ہے۔ آزمائشوں کا دور شروع ہو گیا، اور پھر کیا نبی علیہ السلام کی ہستی، کیا آپ کا گھرانہ، حتیٰ کہ جو مسلمان مٹھی بھر آپ کے گرد کلمہ توحید کی دعوت سے مشرف ہو کر اسلام قبول کر گئے، کیا وہ سب پر ظلم کے وہ پہاڑ ٹوٹے کہ آج بھی وہ ہسٹری پڑھنے کے بعد انسان کی روح کانپ جاتی کہ وہ لوگ کیسے استقامت کا پہاڑ بنے رہے کہ جب اللہ رب ذوالجلال کا حکم برابر یہی آتا رہا کہ صبر کیجئے، فاستقم کما امر، جو آپ کو حکم دیا گیا اس کو پورا کریں، یعنی لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہیں، فلاح اور کامیابی کی طرف بلاتے رہیں، اور جو وہ ظلم کر رہے ہیں اس پر آپ صبر اختیار کریں۔ چنانچہ کیا ظلم نہیں کیا گیا، اقتصادی بائیکاٹ ہوا، معاشرتی بائیکاٹ ہوا، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ اور آپ کے گھر والوں کے ساتھ جو رشتہ داروں کے مراسم، جو تعلقات اور جو آپس کی محبتیں تھیں وہ یکدم ختم کر دی گئی۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ تجارت، حتیٰ کہ آپ کو دانا پانی دینا یہ ممنوع قرار دیا گیا، اقتصادی اور معاشرتی بائیکاٹ کر دیا گیا، شعب ابی طالب نامی ایک گھاٹی کے اندر محصور کر دیے، اور پھر جہاں دیکھا جاتا وہاں اللہ کے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہیں آوازیں کسے جاتے، کہیں جملے بولے جاتے، کہیں آپ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں پر پتھر برسائے جاتے۔ کس وجہ سے؟ کہ آپ لوگوں کو خیر، فلاح اور ہمیشہ کی کامیابی کی طرف بلانے والے۔
تو میں ضمناً یہ بات کہتا چلوں کہ آج اگر دین کی دعوت دیتے ہوئے، دین پر چلتے ہوئے، کسی کو دین سکھاتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نیک عمل کو کرتے ہوئے اگر آپ پر کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، مشکل آئے، روڑے اٹکائے جائیں، تو سمجھ لیں کہ میرے ساتھ وہ ہو رہا ہے جو میرے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کفار نے کیا تھا، اور جیسے آپ ڈٹے رہے آپ کا یہ ادنا سا غلام بھی انشاءاللہ اسی طرح اس دین کی دعوت پر ڈٹا رہے. تو یہ ہمارے لیے سبق تھا. آقا نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ 13 سال تک یہ سہتے رہے، اور 13 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیا حکم آیا کہ اب آپ مکہ مکرمہ کو چھوڑیں اور یہاں سے ہجرت کرتے ہوئے یثرب، جسے ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں، وہاں تشریف لے جائیں. اب کیا گھر چھوڑنا، اپنا علاقہ چھوڑنا، اپنے رشتہ داروں اور اپنی برادری کو چھوڑنا، جہاں آپ کی زندگی کا ایک طویل عرصہ گزر چکا ہو، وہاں اپنی سب جمع پونجی چھوڑتے ہوئے نکل جانا، یہ کوئی آسان بات ہوتی؟ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ کے ساتھ صحابہ اکرام، انہوں نے مکہ کو بہتے آنسوؤں کے ساتھ چھوڑا. اور زاد المعارف کے اندر آتا ہے کہ آپ ایک بلند پہاڑی کو جب کراس کرنے لگے تو آپ نے پیچھے مڑ کر مکہ مکرمہ کو دیکھا اور آپ کے درد کا اندازہ کیجئے. آپ نے فرمایا کہ اے مکہ، اے بیت اللہ، میں تیرے ساتھ بڑی محبت کرتا ہوں، اگر تیرے رہنے والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا. لیکن اس دین کے آگے ہر چیز حقیر ہے. اللہ کے نام کے آگے، اس کے مبارک دین کے آگے اور اس کے دین کے لیے ہمارے اوپر جو مصیبت آئے، تکلیف آئے، اسے خندہ پیشانی سے قبول کرنے والا حقیقت میں غلامی رسول میں جی رہا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب ہجرت فرمائی، نبوت ملنے کے 13 سال بعد، یعنی 53 سال کی عمر میں، تو جس دن آپ نے ہجرت فرمائی وہ بھی ربیع الاول کا دن تھا. یہی مہینہ تھا. 3 بڑے امور اس مہینے میں ہو گئے. آپ کی ولادت باسعادت، آپ علیہ السلام کو نبوت کے اظہار کا حکم ملنا، اور آپ علیہ السلام کا مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنا، یہ تینوں بڑے معاملات اسی ماہ مقدس ربیع الاول کے اندر پیش آئے. اور پھر مدینہ منورہ میں جب آپ پہنچے، اللہ تعالیٰ نے نصرت نازل فرمائی. انصار صحابہ نے آپ کا استقبال کیا، انہوں نے آپ کو اپنی پلکوں پہ بٹھایا. آپ علیہ السلام 10 سال مدینہ میں رہے اور وہاں سے اسلام کی دعوت کو شروع کیا، اور جزیرۃ العرب میں جو دعوت پھیل گئی. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مکمل فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جب آپ علیہ السلام کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو لگایا تھا وہ آپ نے بخوبی پورا فرما دیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو واپس اپنے پاس بلایا، اس عالم خالی سے دار ابدی کی طرف، اس دنیا سے روضہ رسول کی طرف. آقا علیہ السلام جس مہینے میں تشریف لے کر گئے، جبرائیل امین اور اسرائیل آپ کو لینے آئے، تو آپ نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو وہ دن بھی اسی مہینے ربیع الاول کا دن. آپ سیرت ابن ہشام اٹھا کر دیکھ لیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا میری ولادت ربیع الاول کے مہینے میں
میری نبوت ربیع الاول کے مہینے میں، میری ہجرت ربیع الاول کے مہینے میں، اور میری وفات اس دنیا سے انتقال وہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوگا۔ میرے بھائیوں، آقا علیہ السلام کی ولادت کا جب یہ مہینہ ربیع الاول آتا ہے تو ہمیں یہ چاروں باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور اس دنیا میں ہر انسان جو اپنے اندر عقل و شعور رکھتا ہے، ضمیر رکھتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اسے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی فطرتاً خوشی ہوتی ہے۔ یعنی یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ اسے اس پر خوشی حاصل ہوتی ہے، اور جسے خوشی نہ ہو وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں۔ اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے آ کر اس دنیا کو انسانیت کی اقدار سے متعارف کروایا۔ آپ نے بتایا کہ انسانیت کیا ہے، نورانیت کیا ہے، معراج اور بلندی کیا ہے، تمہارا پروردگار و خالق کون ہے، اور تمہیں رب کریم نے اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے نہیں بھیجا کہ تم صرف پانی پیتے ہوئے اپنے گھوڑے کو پیچھے اور دوسرے کے گھوڑے کے آگے بڑھ جانے پہ 40 سال تک لڑتے رہو، ڈاکے مارتے رہو، ظلم کرتے رہو، اور ایک دوسرے پر شب خون مارتے رہو، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انسان کو وجہ انسان بننے کا بتلایا، اور انسان کو اس کی ذمہ داری بتائی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے۔ تو اس لیے یہ مبارک مہینہ جب بھی آتا ہے، آقا کے ماننے والے جتنے بھی ہیں ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، اور وہ آقا کا تذکرہ صبح و شام دن رات ہر جگہ کرتے ہوئے سنتے ہوئے اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ اور اس مہینے کو اس طرح بھی گزارا کیجئے کہ صرف یہ آقا کی ولادت کا مہینہ نہیں، بلکہ جیسے آقا علیہ السلام اس دنیا میں نبی بن کر آئے تو آپ کی نبوت کی کیا ذمہ داریاں تھیں وہ بھی اسی مہینے میں ہے۔ آپ نے اس دین کے لیے مارے کھائی، ظلم و ستم برداشت کیا، اور اسی دین کے لیے آپ نے اپنا وطن اور گھر بار چھوڑ کر ہجرت فرمائی، تو یہ ہجرت بھی اسی مہینے میں ہے، اور آپ علیہ السلام اس دنیا سے واپس تشریف لے گئے تو وہ بھی اسی مہینے میں ہے۔ تو میں عرض کرتا چلوں کہ آقا علیہ السلام کی مکمل صرف پیدائش نہیں، پیدائش تو ہو گئی، کس مقصد کے لیے ہوئی، کیوں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں کیا تعلیمات دے کر بھیجا، کیا احکامات دے کر بھیجا، اور آپ علیہ السلام نے دنیا کی تربیت، دنیا کو آ کر کیسے انسانیت کی تعلیم دی۔ میرے بھائیوں، یہ وہ حقیقی مقصد ہے، اور یہ تب ہوگا جب ہم آپ کی نبوت کو پڑھیں گے، آپ کی ہجرت کو پڑھیں گے، اور ہجرت سے لے کر آپ علیہ السلام کی وفات تک ہم آپ علیہ السلام کی زندگی کو احاطہ کریں گے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو ایک کامیاب، ایک خوبصورت رول ماڈل بنا کر بھیجا ہے، خوبصورت زندگی کا نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم جتنے بھی عقل مند ہونے کے دعوے دار بن جائے، آج ہم اپنے آپ کو جتنا بھی کامیاب انسان تصور کرنے لگے، اللہ کی قسم جب تک نبی کی زندگی پر ہم نہیں آئیں گے کہ ہماری صورت، ہماری سیرت جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی نقل میں نہیں ہوگی، جس طرح صحابہ نے آپ کی نقل کی، تو ہماری یہ عقل کل اور اسی طرح ہماری یہ بناوٹی کامیابی اگر ہے تو یہ صرف ہماری آنکھ بند ہونے تک ہے، اور اصل کامیابی
حقیقی عقل مندی اور حقیقتاً کامیاب انسان وہ ہے جو آنکھ بند ہونے کے بعد عالم برزخ میں یعنی قبر کے اندر اور عالم حشر میں یعنی آخرت کے اندر اپنے آپ کو کامیاب کروا لے، اور اس جگہ کامیابی کی شرط وہ آقا علیہ السلام کی کامل اتباع اور آپ کے پیچھے چلنا ہے۔ تو آج اس ربیع الاول کے توسط سے جو ہر سال یہ مہینہ آتا ہے اور ہماری زندگی میں آگے چلا جاتا ہے، مبادا کان کھول کر میری بات غور سے سننا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر یہ ربیع الاول کا مہینہ تو آئے لیکن ہماری زندگی اس دنیا میں نہ ہو، ہم قبر کے اندر جا چکے ہوں، ہمارا خاتمہ ہو چکا ہو۔ ابھی غنیمت ہے جب یہ مہینہ آتا ہے، اس مہینے میں اپنی زندگی کے آخری ربیع الاول کو تصور کرتے ہوئے یہ ارادہ تو کر لو، یہ عزم تو کر لو، یہ نیت تو کر لو کہ اے اللہ، جس طرح تو نے ہم پر یہ احسان عظیم کیا کہ اس جیسا احسان، اس جیسی نعمت، اس جیسا تیرا شکر، تیرا کرم اس امت پر اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ تو نے ہمیں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی، آپ جیسا عالی مرتبت انسان اور آپ جیسی ہستی عطا فرمائی۔ ہم یہ ارادہ کرتے ہیں، ہم یہ عزم کرتے ہیں، ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ جتنی زندگی تو نے دی ہے میں مکمل کوشش کے ساتھ آقا علیہ السلام کی غلامی میں، آپ کی اتباع میں، آپ کی سنتوں پر چلتے ہوئے گزارنے کی مکمل کوشش کروں گا۔ کیا ارادہ کرتے ہیں یا نہیں؟ ارادہ کرنا انسان کا کام، ہدایت اور توفیق دینا اللہ کا کام۔ اب آپ نے ارادہ کیا، اب اس میں قدم آگے بڑھائیں، جستجو اور کوشش کرتے ہوئے، سعی کرتے ہوئے اس بات کو لازم بنائیں کہ جو ہم ابھی سے کر سکتے ہیں وہ زندگی ہم آقا کی زندگی پر لائیں، اور ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں بہت ساری باتیں ہمیں پتہ ہے کہ سنت طریقہ کیا ہے اور نبی کی سنت سے ہٹ کے کیا ہے، صرف غفلت کی چادر ہے اور شیطان حاوی ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر ہم جب کھانا کھانے بیٹھے، ہم جب گھر میں داخل ہوں، ہم جب پانی پینے لگے، اب یہ سب کو پتہ ہے کہ سنت طریقہ کیا ہے، لیکن ہم غافل ہوتے ہوئے، ہم بے پرواہ ہوتے ہوئے اس قیمتی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے اس فساد زمانہ کے وقت میری ایک سنت کو زندہ کیا، اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ ایک شہید کا کتنا بڑا مرتبہ اور 100 شہیدوں کا ثواب صرف اس بات پہ کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پانی پیئے، آپ دائیں ہاتھ سے پانی پیئے، آپ 3 سانس میں پیئے، آپ پڑھ کے الحمدللہ پڑھیں۔ اب اس میں ہمارا فائدہ آپ طب سے پوچھ لیں، آپ میڈیکل سے پوچھ لیں، لیکن اس دنیاوی فائدے کے ساتھ ساتھ جو ہم نے طریقہ محمد عربی کا اختیار کیا، اللہ تعالی ہماری روح کو بھی سنوار دیں گے اور ہمیں 100 شہیدوں کا ثواب بھی عطا فرما دیں گے۔ تو یہ ہم ارادہ کریں کہ آج سے ہم اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے نہ کسی فرض کو چھوڑیں گے، نہ کسی سنت کو چھوڑیں گے، اور جو زندگی آقا کریم نے ہمیں بتائی ہم اس خوبصورت زندگی کو اپنی زندگی میں لائیں گے۔ میرے بھائی، ربیع الاول کا یہ تقاضا ہے، ربیع الاول کا یہ پیغام ہے۔ ربیع الاول ہر سال آ کر ہمیں اس بات کے لیے جھنجھوڑتا ہے کہ او محمد عربی کے امتی، اپنے آپ کو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ لگانے والے، تیری زندگی میں پھر اس لیے آیا ہوں کہ اس مہینے میں تیرا پیارا نبی دنیا میں تجھے ایک زندگی دے کر گیا ہے، ایک نظام دے کر گیا ہے،
زندگی گزارنے کا ایک اسوہ حسنہ دے کر گیا ہے۔ میرے پیارے بھائی اس پہ چل کے تو دے، اللہ تعالیٰ تیرے اندر کو بھی چمکائیں گے، تیرے ظاہر کو بھی چمکائیں گے، اور تجھے وہ سکون کی دولت عطا کریں گے جو بڑے بڑے محلات میں رہنے والوں کو آج نصیب نہیں ہے۔ ربیع الاول کا یہ پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے آقا علیہ السلام کی زندگی پر اپنی زندگی لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں وہ آقا کی زندگی کی تفصیلات کیا ہے۔ اسی لیے جب ربیع الاول آتا ہے تو یہ باتیں بتانے کے لیے ہمارے گرد و پیش ہمارے علاقے میں اللہ تعالیٰ کے نبی کے نام پر محفلوں کا انعقاد ہوتا ہے۔ کہیں محفل میلاد النبی، کہیں محفل سیرت النبی، کہیں اللہ کے نبی کا اسوہ حسنہ، اس میں اللہ تعالیٰ کے نبی کے وارث وہ آتے ہیں اور آ کر آپ کو اللہ کے نبی کا طرز زندگی بتاتے ہیں۔ تو ایسی محفل میں جانا، ان میں بیٹھنا اپنے آپ کو سعادت سے خالی نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ بیٹھنا بھی قیمتی، وہ سننا بھی قیمتی۔ آج اگر باہر کوئی میلہ لگ جائے، کتوں کا میلہ ہے یا اور بیل دوڑ کا میلہ ہے اور اسی طرح کتنے میلے آپ کے ہاں چلتے ہیں، وہاں کھڑے ہونے کو جگہ نہیں ملتی اور نتیجہ اس کا صفر، ٹائم بھی ضائع، جان بھی ضائع، مال بھی ضائع، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ بھی ہوگی کہ بتاؤ وہاں جا کے تم نے نماز چھوڑ دی، تم نے اگر کوئی غلط چیز کی، سنت کے خلاف کیا تو اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا، کہاں سے دو گے؟ لیکن اگر اللہ کے نبی کی محفل میں آؤ گے، اللہ کے در میں بیٹھ کر، مسجد میں تو جب بھی آپ بیٹھیں، جتنی دیر بیٹھے اعتکاف کی نیت کریں، تمہارا بیٹھنا بھی اللہ کے ہاں ثواب لکھا جاتا ہے۔ پھر نبی کی بات کان میں آنا، اس پہ کتنا ثواب ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی آنکھ بند ہونے سے پہلے اس کو غنیمت جانے کہ آنکھ بند ہونے کے بعد انسان حسرت، تمنا اور خواہش کرے گا کہ اے رب کریم ایک بار دنیا میں بھیج دے، میں تیری یاد سے سجدے سے سر بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ لیکن اللہ کہیں گے الآن الیوم العمل، کہ آج کے دن عمل نہیں، الیوم الحساب، آج تو حساب و کتاب کا دن ہے۔ تو اس حساب کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں۔ الحمدللہ آج آپ کی اسی مسجد کے اندر محفل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد ہونے جا رہا ہے۔ اللہ کے قرآن کی تلاوت، ایک ماہر قاری صاحب آ رہے ہیں، اللہ کے نبی کے ثنا خوان آپ کو نعت سنائیں گے، اور اسی طرح آپ حضرات کو اسوہ رسول اکرم اللہ کے نبی کی زندگی کیا تھی، تاکہ آپ کے امتی، آپ کے غلام اس زندگی پر آئیں۔ علماء دین آپ کو وہ بھی بتائیں گے۔ تو خدا کے لیے آپ سے التماس کر رہا ہوں کہ جتنا اس وقت مجمع ہے یہ سب اسی قوم کے ہیں، تو رات کو بھی آ جائے، 1-2 گھنٹے کا پروگرام ہے، اس میں آپ کی ضیافت بھی ہوگی، کھانے کی بھی ٹینشن نہیں کہ گھر میں جائیں گے تو پتہ نہیں ملے گا یا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو یہاں آپ کو کھانا بھی ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی دیر آپ یہاں بیٹھیں گے آپ کا بیٹھنا اللہ کے ہاں قبول بھی ہے، اور آپ کو آئندہ کی زندگی گزارنے کے لیے ایک سبق بھی ملے گا۔ تو میں آپ سب حضرات سے یہ درخواست بھی کر رہا ہوں، اور آپ سب حضرات سے مجھے امید بلکہ یقین ہے کہ ہر ایک ساتھی یہاں بیٹھنے والا اس پروگرام کو اپنا پروگرام سمجھتے ہوئے اس میں ضرور تشریف لائے گا۔ اللہ تعالی آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ تو عشاء کی نماز آپ تمام حضرات 7:15 بجے یہاں ادا کریں۔ اللہ تعالی توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔